بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان فیض الحسن، اور آج آپ کے لیے تعلیم کے حوالے سے ایک پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، علم ایک ایسا جوہر ہے جس کی بنیاد پر انسان اللہ کریم کی تمام مخلوقات میں سے افضل و اشرف ٹھہرا، اور علم ہی کی بنیاد پر مسجود ملائکہ بھی ہوا۔ اس لیے اس خالق کائنات نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو علم کے زیور سے آراستہ ہیں اور وہ لوگ جن کا دامن علم کے موتیوں سے خالی ہے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین کرام، اسی موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان، انتہائی تکریم شخصیت جناب محمد یاسین مرزا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اس سے قبل پاکستان کے مختلف مقامات پر علمی و ادبی خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اور اس وقت آپ دانش سکول میاں والی کے پرنسپل کے عہدے پر فائز ہیں۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سر میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دیجئے، اسکولنگ اور یہاں تک جو آپ کا سفر رہا ہے دانش سکول میاں والی پرنسپل تک، اس کے بارے میں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اس تعلیم کے معاملے پہ اور موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں نے اکاڑا سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ اکاڑا میرا ہوم ٹاؤن ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج اکاڑا سے گریجویشن کی، اس کے بعد سائنس کالج بہادر روڈ سے ایم ایس سی کیمسٹری کی، اس کے بعد ایم فل کیمسٹری گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا، بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا۔ میں نے سٹارٹ ایک ایسے اسکول سے لیا جس میں ٹاٹ تھا، اور وہاں سے میں اپنی تعلیم جو مکمل کی وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے جا کے کی۔ تو میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ میں ٹاٹین سے راوین تک کا سٹیج جو ہے، اللہ رب العزت کی رحمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کرم نوازی، ماں باپ کی دعاؤں اور بالخصوص اساتذہ کی خاص محبتوں کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوا۔ کیریئر کا سٹارٹ میں نے کیڈیٹ کالج پلندری آزاد کشمیر سے کیا ایز اے لیکچرر 1998 میں۔ 5 سال بعد اللہ نے مجھے ایز اسسٹنٹ پروفیسر وہاں تعینات کروا دیا، تک ترقی مل گئی، اور اس کے بعد کوئی 12 سال کے بعد میں نے وہاں سے چاند باغ اسکول مرید کا سفر طے کیا۔ چاند باغ اسکول مرید کے ایک بہت ہی ایلیٹ انسٹیٹیوشن ہے، کیمبرج اسٹریم ہے، وہاں پر او لیول ہے، اے لیول ہے، اور پچھلے 10 سال سے میں دانش کے ساتھ ان بچوں کی آبیاری کر رہا ہوں، ان کا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 8 سال میں دانش اسکول چشتیہ میں ایز پرنسپل رہا، وہ میرے پائنیئر پرنسپل شپ تھی، اور اس کے بعد پچھلے 2 سال سے میں دانش اسکول میاں والی بوائز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور کوشش کر رہا ہوں کہ جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے وہ میں احسن طریقے سے پوری کروں۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد سر میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دانش سکول میں کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ ہمارے آڈینس کے لیے، ناظرین کے لیے تھوڑا سا بتا دیں۔ میں دانش اسکول کا پائنیئر پرنسپل ہوں۔ جب یہ کانسیپٹ 2009 میں آیا تو 2010 میں یہ اسکول 3 جگہوں پہ چشتیاں، حاصل پور، رحیم یار خاں میں مکمل ہو گئے، اور 1 سال کے قلیل عرصے میں بننے والے اسکولوں میں جو ہماری پہلی لاٹ پرنسپلز کی آئی ان میں سے ایک میں ہوں۔ میں چشتیہ میں ہوں، چشتیہ میں 8 سال رہا۔ اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے، فلاسفی کیا؟ یہ ان ایڈریس سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے بنایا گیا۔ ایک ایسا بچہ، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں کہ بچے کو چاہیے کیا، وہ یکسوئی کے ساتھ پڑھ سکے، اس کو اپنی روٹی کمانے کی فکر نہ ہو، تو دانش نے اسے میس دے دیا۔ اس کو اپنے کپڑے دھونے کی ضرورت محسوس نہ ہو تو دانش نے اسے لانڈری سروس دے دی۔ اس کو کپڑے خریدنے کی ضرورت نہ ہو تو دانش نے اسے یونیفارم دے دیا، سپورٹس کا یونیفارم دے دیا، شوز دے دیے، جوگرز دے دیے، پڑھائی لکھائی کا جتنا سامان تھا، اسٹیشنری تھی، وہ دانش اسے دے دیا۔ اگر اس کو کہیں بیماری کا شائبہ تھا تو دانش نے میڈیکل فیسلٹیز دے دی۔
تو دانش نے جو اس کے گھر کی تمام ضروریات ہونی چاہیے تھی اس کے پاس، جو انفارچونیٹلی نہیں تھیں، دانش نے اپنی گود میں اسے لا کے وہ سارا کچھ دے دیا جو اس کو گھر سے چاہیے تھا، اور پھر ماں باپ کی طرح محبت کرنے والے اساتذہ، اسکول کے مینیجرز، وہ ان کو پرووائڈ کر دیے، جس کی وجہ سے وہ موتی جو کہ شاید ریگستانوں میں، چولستان اور تھال کے ریگستانوں میں گم ہو جاتے، وہ آج بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اپنے ماں باپ کا اور اپنے اداروں کا نام روشن کر رہے ہیں، جس میں فاسٹ بھی ہے، جس میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ UET لاہور بھی ہے، جس میں فیصل آباد یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی بھی ہے، UAS بھی ہے۔ آپ پاکستان کے جتنے پنجاب کے ٹاپ لیول کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں الحمدللہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو صرف اور صرف دانش کی گود کی پرورش کی وجہ سے۔ سر میرا جو تیسرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل میڈیا پر ایک خبر نشر ہوئی تھی کہ دانش سکول میں جو بچے بورڈنگ سکول میں آ رہے ہیں انہی سے کام کروایا جا رہا ہے اور وہ سارا کچھ صفائی وغیرہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ اس میں کتنی حقیقت تھی؟ آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ میں پچھلے 10 سال سے دانش کے ساتھ ہوں۔ میں واضح کرنا چاہوں گا کچھ چیزوں کو تاکہ اس کو ہم صحیح طریقے سے گرپ کر سکیں سوال کو۔ مجھے نہیں پتہ یہ میڈیا پہ آیا یا نہیں آیا۔ ایک بچے کو لک آفٹر کرنے کے لیے ہاؤس بوائے ہے، اس کے کپڑے دھونے کے لیے لانڈری سروسز ہیں، اس کو صفائی کرنے کے لیے وہاں پر کمرے کے لیے سویپرز ہیں، اس کا بجلی کی چیزیں سیٹ کرنے کے لیے الیکٹریشین ہیں، اگر واش روم چیزیں صحیح کرنی ہیں تو اس کے لیے پلمبر ہے۔ تو کوئی سروس ایسی ہے ہی نہیں جو رہ جاتی ہو امپلائی سے ہٹ کے، تو پھر بچے کا کام کرنا بنتا نہیں ہے۔ ہاں ایک علیحدہ بات ہے، اگر بچہ اپنا بیڈ ٹھیک کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی گرومنگ کا حصہ ہے، اور وہ صرف دانش میں نہیں ہے، وہ ملٹی کالج جیلم میں ہے، وہ کیڈیٹ کالج حسن عبدال میں ہے، وہ ایچیسن کالج کے ہاسٹلز میں ہیں، وہ جتنے بھی ہاسٹلز ہیں، بورڈنگ سکول ٹاپ رینکڈ ہیں، صادق پبلک سکول ہے، وہ بچے کی گرومنگ کا حصہ ہے۔ اس نے شوز اپنے پالش خود کرنے ہیں، اس نے اپنی بیڈنگ ٹھیک کرنی ہے، اس نے یہ چیزیں اگر خود کرنے کو کہا جائے کہ وہ کام کرتے ہیں تو یہ تو اس کا حصہ ہے اس کی ٹریننگ کا۔ دوسری بات میں عرض کرتا چلوں، پوری دنیا میں سوشل سروس کا کانسیپٹ ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹ پڑھنے جاتے ہیں ان کو ایک گھر الاٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے گھر جانا ہے، وہاں جا کے وہ بعض دفعہ ان کے گھر کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں بہت سارے معاملات میں۔ تو یہ کانسیپٹ، میں خود پودا لگاتا ہوں، اگر میرے بچے کھڑے ہو کے پودے لگائیں گے تو یہ تو خوشی کی بات ہے، اس کو اون کریں گے، کل ان کے لک آفٹر کریں گے، کل وہ جب تناور درخت بنے گا اور وہ بچہ جو ہے ایک تناور شخصیت بن کے واپس آئے گا تو اپنے جو ہے گین کو دیکھے گا کہ یہ تو میں نے کل لگایا تھا۔ یہ چیزیں ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے، لیکن کام کرنے کے لیے تو امپلائیز ہیں، تو یہ کوسچن ہی نہیں بنتا کہ بچے کام کریں وہاں پر۔ اور میں اپنے اگلے سوال کی طرف آؤں گا کہ آپ کے خیال میں ایک ٹیچر اور ایک ادارہ جو اسکول کے بچے ہیں وہ کس طرح ان کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہا ہے، کیریئر کاؤنسلنگ اس کو کہہ لیں، کہ ان کو اپنا بچہ جو ہے اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنے کیریئر جو فیلڈ جو ہے وہ چوز کر سکے؟ اس حوالے سے پاکستان کے باقی ادارے میں کیا چیز ہو رہی ہے اور خاص کر دانش سکول میں کس طرح اس پہ کام ہو رہا ہے؟ جی میں دانش کی حد تک بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہمارے ایک باقاعدہ مینیجر ہیں جو بورڈنگ اینڈ سیٹلمنٹ کے مینیجر ہیں، ہمارے پاس سیٹلمنٹ سیلز بنے ہوئے ہیں، پلیسمنٹ سیلز بنے ہوئے ہیں۔ ہم بچے کی 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں باقاعدہ گرومنگ کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز آتے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، گائیڈنس دی جاتی ہے کہ کون کون سے فیلڈ ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے پروفیشنل کمپیٹنسی ہوتی ہے، ان کی ایکڈیمک پرفارمنس ہوتی ہے، اس کی بیس پہ بھی ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ان یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں۔ بلکہ آپ اس بات سے مزید خوش ہوں گے، یہ شاید کسی اور جگہ نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کا اپلائی بھی خود کرتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، ان کو پلیس کرواتے ہیں اور انشور کرتے ہیں ان کے ایڈمیشنز کو یونیورسٹیز کے اندر۔ تو یہ جو خدمات ہیں یہ صرف دانش کے بچوں کو مل رہی ہیں۔ جہاں تک اوور آل کیریئر کاؤنسلنگ کی بات ہے تو کچھ جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اس کو آپٹ کر لیا ہے، باقی جگہوں پہ موسٹلی جو ہمارے پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں اس کو اتنا فوکس نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بچے کو اس کی انسٹنکٹ کے مطابق، اس کی خواہش، اس کی چاہت کے مطابق تعلیم دینے سے وہ جو ہم اسے ڈریگ کرتے ہیں اس سے بچ جاتا ہے اور وہ خود چل کے اپنا سفر طے کرتا ہے اور وہ ایک کامیاب آدمی بننے کی جانب خود چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے جو بہت سارے مسائل آتے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم بچے کو فورس کر رہے ہوتے ہیں ایک ایسے فیلڈ میں جس میں اس کی اپنی توجہ نہیں ہے، اس کی انٹرسٹ نہیں ہے،
وہ اس میں جانا ہی نہیں چاہتا اور ہم اس کو فورس کر دیتے ہیں. لیکن میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, ہمارے ملک کے اپنے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ہمارے گھروں کی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ہماری فیملیز کی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ایک ایسی فیملی جو اپنے بچے کو ہر یونیورسٹی میں افورڈ کر سکے, اس کا بچے کو تو جو بھی ڈریم کیا جائے گا وہ کرنا چاہیے اسے. لیکن ایک ایسا بچہ جس نے کل اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنا ہے, وہ ایک ایسے سبجیکٹ میں ماسٹر کر لے, بی ایس کر لے, ہائر ایجوکیشن لے لے, جس میں کل اس کو ریکوائرڈ جاب ہی نہ ملے, اور پھر وہ وہاں سے واپس آ کے, جس آج کل ہمارے بہت سارے بے روزگار نوجوان ہیں, وہ ایک ایسی تعلیم حاصل کر لے جس کا رزلٹ اس کو ایک اچھی جاب کی صورت میں نہ ملے, تو اس کی فیملی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. وہ فیملی میں خود ایڈجسٹمنٹ پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں, اور وہ خود بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتا. چنانچہ ایسی صورت میں بہت ضروری ہے کہ طلباء کو یا طالبات کو جب کریئر کاؤنسلنگ کی جائے تو ان کی گراؤنڈ اور گھر کی جو ریالٹیز ہیں ان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. دس از انٹر کنیکٹڈ. ایک بچہ ہے وہ میڈیکل میں جا سکتا ہو, ایک بچہ پرائیویٹ بھی میڈیکل کر رہا ہے. اب جو اپنے نمبر لے کے میڈیکل میں جا رہا ہے اس کی فیس کم ہے, دوسرے کا بھی دل کرتا ہے میں میڈیکل کروں, نمبر اس کے آئے نہیں, اب وہ گھر افورڈ نہیں کر سکتا, خواب اس نے دیکھ لیا میں نے ڈاکٹر بننا ہے, کیسے بنے گا؟ ڈسٹربنس ہو گئی. چنانچہ اگر ڈے ون سے ہم اس کو ریالٹی بیس سرکمسٹانسز کے فریم میں رکھیں تو بہت سارے مسائل جو یوتھ کے ہیں سالو ہو جائیں گے. کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس پاکٹ میں کیا ہے اور اویلیبل کیا ہے, تو ریالٹی بن جاتی ہے, اور آپ صرف ایک امیجنیشن میں نہیں جاتے, اور فیوچر جو ہے زیادہ سیف ہو جاتا ہے, اور ہماری قوم بھی زیادہ ترقی کر سکتی ہے. اور سر میرا جو اگلا سوال ہے وہ اسی کے ریلیٹڈ ہی ہے کہ آج کل جو ہمارے بچے ہیں وہ 90% 95% مارکس تو لے رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے, مگر وہ آگے جا کے مستقبل میں فیوچر میں اتنے کامیاب نظر نہیں آتے. کافی بچوں کے ہمارے پاس ایگزامپل ہیں, مثالیں ہیں, کچھ تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن باقی زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہمارے جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے, کہاں پر غلطی ہو رہی ہے؟ اچھا, اس میں نہ تو بچہ غلط ہے, نہ بچے کے والدین غلط ہے, نہ ٹیچر غلط ہے. اس میں ہماری جو ایگزامینیشن پالیسی ہے وہ اس میں نمبر دے رہی ہے. نمبر آنا کوئی غلط بات نہیں ہے, چونکہ ایک کوسچن ہے 2 نمبر کا, آپ نے وہ ریپروڈیوس کر دیا, اس کو نمبر ملنے چاہیے, ایوارڈ ملنا چاہیے, نہیں ملے گا تو انجسٹس ہوگا. کوسچن اصل یہ ہے کہ کیا جو نمبر لے رہے ہیں بچے, کیا ان کی جو پروفیشنل کمپیٹنس ہے وہ ریپلیکا ہے کہ نہیں ان نمبروں کا, وہاں آ کے پرابلم ہے. چونکہ ریٹلائزیشن ہے, نمبر مل جائیں گے. اب ایک دوڑ لگ گئی, ہر ایک رٹے لگا کے نمبر لینے کے چکروں میں ہے, کانسیپٹ پہ نہیں جا رہا. دنیا میں چیزیں بدل گئی ہیں, بلکہ اب تو لوگ یہ جاپان میں 7 سال تک انہوں نے بکس ختم کر دی ہیں, ان کے SLOs ہیں, لرننگ آؤٹ کمز ہیں, ان لرننگ آؤٹ کمز کو وہ فالو کرتے ہیں, ٹیچر اس کے مطابق بچہ تیار کر رہا ہے. چونکہ ابھی اس بات پہ لوگ آ گئے ہیں کہ یہ بچہ جو پڑھ لکھ کے جب معاشرے میں آئے گا تو کتنا یوزفل سٹیزن بنے گا. تو نمبر آنا غلط چیز نہیں ہے, نمبر تب اس طرح آنے رکیں گے جب ہمارا پیپر پیٹرن چینج ہوگا. اگر ہمارا کوسچن پیپر ایک ایسا ہے جو رٹے والی چیز کو سپورٹ کرتا ہے تو ساری قوم یا سارے اسٹوڈنٹ ہی رٹا لگائیں گے, چونکہ ان کو پتہ نمبر مل جائیں گے. اگر وہ کنسیپچول سوال ہوں گے, اگر وہ اپلیکیشن بیس کوسچن ہوں گے, اگر وہ سینتھسس بیس کوسچن ہوں گے, اگر وہ ہائر لنکنگ جو ہائر تھنکنگ آرڈرس کے کوسچن ہوں گے, تو پھر بچے کو سوچنا پڑے گا. لیکن اس میں پھر یہ نہیں ہے, میں کیمبرج کا ٹیچر رہا ہوں, انہوں نے سوال کیمبرج کا ایک کوسچن ہے اور بچے نے ایک لائن میں کیا 3 لفظوں میں صحیح جواب دے دیا, کانسیپٹ لکھ دیا, تو اس کو پورا نمبر دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر اتنی لائنیں نہیں ہیں تو یہ نمبر نہیں ملتا, ایک لفظ درمیان میں سے کسی نے چھوڑ دیا تو کینسل کر دیتے ہیں. ہمارے ٹیچرز بھی جو ہے وہ بھی بک بیس ہو گئے, کانٹیکسٹ بیس نہیں ہے, کانسیپٹ بیس نہیں ہے. تو اگر اس کو چینج کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں اپنے ٹیچرز کو بھی چینج کرنا پڑے گا. آپ کیمبرج کے ٹیچرز اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے کتنے لوگ ہیں جو کیمبرج پڑھاتے ہیں, دوسرے ہاتھ گلی میں پڑھا رہے ہیں. ایون FSC کیے بچے بھی میٹرک کو کیمسٹری پڑھا رہے ہیں, فزکس بایولوجی پڑھا رہے ہیں, بلکہ FSC سے ڈراپ آؤٹ ہوئے لوگ بھی پڑھا رہے ہیں. FSC سے سم ٹائم یہ کچھ اسکولوں میں فیل ہوئے لوگ بھی پڑھا رہے ہیں. جس نے خود ہی 16 سال کی منزلیں طے نہیں کی, جس نے خود ہی یونیورسٹی نہیں کی, وہ بچے کو کیا ڈریم دکھائے گا؟ رزلٹ یہ. اور سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم بڑی یونیورسٹیز اور باقیوں کی بات تو کرتے ہیں. میں ایک چھوٹے سے بات اکثر کیا کرتا ہوں, 16 ایئرس کی ایجوکیشن, 16 بلڈنگز, ایک بلڈنگ کے 16 سٹوریز ہیں. اگر پہلی سٹوری مضبوط نہیں ہے, 15 سٹوریز کس پہ کھڑی ہوں گی؟ بلڈنگ جو ہے ہمیشہ فمبل کرتی رہے گی.
اگر ہماری بیسک ایجوکیشن ہی اسٹرانگ نہیں ہے. اور وہ کن کے ہاتھوں میں؟ انفارچونیٹلی موسٹلی ایسے ٹیچرس کے ہاتھوں میں نہ ان کی ٹریننگ ہے، نہ ان کے پاس کانٹینٹس ہیں، نہ ان کے پاس کانسیپٹ ہے، نہ ان کے ڈلیوری میتھڈ ہے. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ لائنیں لکھوا دی جاتی ہیں کاپیوں کے اوپر، بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے، اسی کو ریپروڈیوس کر کے سارے 99% نمبر لے کے ہم پیرنٹس بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ نرسری میں سارے بچے فرسٹ ہیں. اینڈ پہ یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اگر 20 کی کلاس تھی کہ 20 کے 20 ہی فرسٹ آیا یا صرف ایک فرسٹ آیا. تو یہ وہ چند مسائل ہیں جو تب کلیئر ہوں گے جب ہمارا ٹیچر سائنٹیفکلی اس کانسیپٹ کے ساتھ آگے چلے گا، ٹریننگ لے گا. اور جس طرح دنیا میں ٹیچرز بننے کے لیے بڑے پیرامیٹرز ہیں، اس میں فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم دنیا میں بڑا ٹاپ پہ رہا. تو اگر آپ اس کی تھیوری پڑھیں کہ یہ سکسیس سٹوری میں کہ اس کا بیسک کون سی وجہ ہے جس سے انہوں نے ترقی حاصل کی، تو انہوں نے انورٹیڈ کامات میں 2 لفظ لکھے ہیں، اور وہ ہے انٹیلیجنٹ ٹیچر. اور پھر جب آپ پڑھتے ہیں کہ اس میں ٹیچر بننا کتنا مشکل ہے، تو ڈاکٹر وہاں آپ آسانی سے بن جائیں گے، ٹیچر بننا مشکل ہے. انجینئر آسانی سے بن جائیں گے، ٹیچر بننا مشکل ہے. ہمارے ہاں الٹ ہے، جو انجینئر، ڈاکٹر، باقی پروفیشنز میں رہ گیا وہ انفارچونیٹلی ٹیچر بن جاتا ہے. اور ٹیچر بائی پروفیشن، بائی آپشن کم ہے، بائی چوائس کم ہے. وہ صرف بائی جو ہے نا فورس ہے کہ جی اور کوئی جاب نہیں ملی تو ٹیچر بن جائے. دس از کوائٹ انفارچونیٹ. ایجوکیشن سسٹم کسی مشین نے نہیں چلانا، روبوٹ نے نہیں چلانا. سر میرا ایک اگلا سوال ہے وہ اسی کے ریلیٹڈ ہی ہے کہ آج کل گورنمنٹ بھی اس پر کام کر رہی ہے کہ ایک سلیبس جو ہے 3 ڈیفرنٹ سلیبس ہیں. انگلش میڈیم اسکول الگ ہیں، اردو میڈیم اور مدارس الگ الگ چیزیں ہیں. تو گورنمنٹ کام کر رہی ہے کہ ایک ہی سلیبس لایا جائے، ایک رٹا سسٹم جیسے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک کنسیپچول بیس ہے، یہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو اس بارے میں آپ کے خیال میں یہ ہونا چاہیے یا کیا اس کی کیا ضروریات ہے یا نہیں ہے ضروریات؟ میں اس کی یوں مثال دوں گا کہ اگر 100 کا یا 2000 کا ایک موب ہے، اس کو آپ ایک روڈ پہ بھگاتے ہیں کہ آپ دوڑیں اور اینڈ پوائنٹ کوئی رکھ دیا جاتا ہے، تو کوئی لیٹ پہنچے گا، کوئی جلدی پہنچے گا، لیکن پہنچے گا ایک ہی مقام پہ. اور اگر ان کو مختلف روڈز دے دی جاتی ہیں تو پتہ نہیں اینڈ مقام پہ کوئی پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. جب سلیبس اصل میں ہے کیا؟ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو ظاہر، ایکچوئل سلیبس کی ڈیفینیشن یا کریکولم کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ آبجیکٹیوز جو ہمیں ہمارے نیشنل آبجیکٹیوز کو گین کرنے کے لیے سپورٹ کریں. تو نیشنل آبجیکٹیو تو ایک ہی ہوگا نا پوری قوم کا کہ ہم ایک اچھی جو ہے نا قوم نسل بنے، ایک اچھی قوم بنے، اچھے لوگ بنے، ہمارے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ فلورش کریں، ایکسپرٹس ہوں ہر فیلڈ کے اور دنیا میں چھا جائیں. تو جب روٹس ڈیفرنٹ ہوں گے تو رزلٹس بھی ڈیفرنٹ آئیں گے. تو اس لیے یہ تو بہت ضروری ہے کہ سلیبس ایک ہو. لیکن میں دوبارہ وہی عرض کروں گا، سلیبس تو ایک رستہ ہے، اس رستے پہ چلانا پھر ٹیچر نے ہے. کتابیں کتنی اچھی لے لیں آپ، یہ بہت سارے اچھے اچھے پرائیویٹ کانسیپٹس پائے جاتے ہیں، اسٹریمز پائی جاتی ہیں، چینز پائی جاتی ہیں، پڑھے تو آتی نہیں ہیں. اس کو آتا کیا ہے؟ وہ اس کی نوٹ بک پہ چند لائنیں جو میڈم نے بورڈ پہ لکھ دیں یا سر نے بورڈ پہ لکھ دیں اور یاد کرا دیں. تو اس کتاب کا تو مقصد ہی نہیں رہا. وہ تو پھر ایک کتاب ٹیچر لے لے اور بچوں کو لکھوا دے. بچوں کی کتابیں سال کے بعد بھی خوبصورت ہوتی ہیں سوائے ایکسرسائزز کے، اس کو وہ لفظ ہی نہیں آتے ہیں، سارے انگلش میڈیم. تو سلیبس تب ایفیکٹو ہوگا جب اس کا ٹیچر ایفیکٹو ہوگا. تو اصل چیز کوالٹی ٹیچر ہے. ٹیچر ہی وہ ٹول ہے جو چینج لائے گا، آج یا کل یا لیٹ. سر میرا اگلا سوال ہے کہ آپ 3 ڈفرینٹ اداروں میں کام کر چکے ہیں، کیڈٹ کالج اور پھر جو چاند باغ اسکول مرید کے جو کہ ایلیٹ کلاس وہاں پر پڑھتی ہے، اے لیول او لیول سسٹم ہے، بالکل کنسیپچول بیس ہے. آپ دانش اسکول چشتیوں کے پرنسپل کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں اور اب دانش اسکول میاں والی میں. تو آپ کے خیال میں یہ تینوں مختلف کیٹیگری کے اسٹوڈنٹ وہاں پر آتے ہیں، ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ اور خاص کر دانش اسکول جو ہے اس میں غریب بچے آتے ہیں، تو ان میں اور ان میں جو وہاں پر جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان میں کیا فرق ہے، اور ان اداروں میں اور ان کا تعلیمی نظام جو ہے اس کے بارے میں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ٹیچر کے لیے اس کے جو اسکول جس میں وہ رہا وہ بہت معنی رکھتے ہیں، محبت ہوتی ہے ہر جگہ سے. کیڈٹ کالج سے میں نے کریئر سٹارٹ کیا، چاند باغ کے بعد میں یہاں پر آ گیا. جہاں تک بات اسٹوڈنٹس کی ہے کہ دانش کے بچے غریب ہیں، آئی ڈونٹ بلیو. وہ غریب ہیں دانش کی دیوار کے باہر. گورنمنٹ ہمیں اس کے لیے بجٹ دیتی ہے، تو کوئی فیس پہ پڑھ لے یا وہ بچہ پڑھ لے جس کے پیسے آپ کو بجٹ کی صورت میں مل جائیں، تو آپ کے لیے تو سارے کے سارے
सेल्फ फाइनेंस हुए ना। سر آپ کے خیال میں کہ کیا ہمارے جو بچے ہیں ان میں اتنے ٹیلنٹ موجود ہے، ان کو اگر پالش کیا جائے تو وہ اتنے ہی کیمبرج سسٹم کے مقابلے میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، کیمبرج سسٹم میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا، کیمبرج سسٹم میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے اس سسٹم سے. اس میں تو آپ کو پوری کی پوری کتاب یاد کر کے ریپروڈیوس کرنی پڑتی ہے. وہاں آپ نے کانسیپٹ گین کرنا اور سیلف رائٹنگ یا خود لکھ دینا. اس لیے دیٹ از ناٹ اے پرابلم کہ جی وہ بہت ایسا سسٹم ہے جس کے لیے انٹلیکٹ لیول چاہیے. انٹلیکچوئل لیول ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. گرومنگ پرابلم کریٹ کرتی ہے. اچھے ادارے کی گرومنگ اس کو اوپر لے جاتی ہے. اچھا ٹیچر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے، اور اگر ٹیچر نکما مل گیا تو وہ بہت اچھا لائک اسٹوڈنٹ بھی پیچھے رہ جاتا ہے. تو فرق اداروں کا نہیں ہے، فرق اگین ٹیچر کا ہے. جہاں اچھے ٹیچر رکھے جاتے ہیں، جہاں اچھے ٹیچر موجود ہوتے ہیں، وہ بچے کو گروم کر کے، وہاں ویک بچہ جو اکیڈیمکلی انفارچونیٹلی ویک کسی وجہ سے رہ جائے وہ بھی بہت اچھے نمبر لے جاتا. اور ایک بہت اچھا لائک بچہ اگر ایک ایسے سسٹم میں چلا جائے جہاں کیئر نہیں ہے تو وہ اپنے کیریئر سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اور سر میرا آج کے انٹرویو کا آخری سوال ہے کہ وہ آپ کے رزلٹ کے بارے میں ہے کہ آپ کا ماشاء اللہ اس سال جو میٹرک کا رزلٹ ہے وہ بہت ہی شاندار رہا ہے کہ آپ کے 76 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ A+ ہیں، 20 اسٹوڈنٹ آؤٹ آف 100 جو ہیں وہ آپ کے A گریڈ میں ہیں، اور بلو دا ڈی گریڈ کوئی اسٹوڈنٹ بھی آپ کا نہیں رہا. تو اس حوالے سے باقی اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کون سی کوئی خاص ایک ترتیب بنائی ہے؟ اس کے حوالے سے پیغام ایک دے دیں. مجھے تو یہ بھی افسوس ہے کہ میرا ایک بچہ C میں کیوں رہ گیا اس دفعہ، اور وہ اس کے جو باقی بچوں سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو کوئی 150 نمبر اس کا کم ہے باقی بچوں سے. تو تھوڑا سا قدرتی طور پہ ویک بچہ تھا شروع سے. اور بہرحال الحمدللہ جی، سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی رحمت سے ہم اپنے ان بچوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں جن کو کوئی اور نہیں کرتا. یہ وہ سیگمنٹ ہے، یہ میں ان لوگوں کے لیے جو کہ بعض دفعہ دانش کو کرٹیسزم میں لے کے آتے ہیں کہ ان کے بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ وہ سیگمنٹ ہے جو پہلے بھی اسی ملک کا حصہ تھے، لیکن یہ موتی، یہ پرلز کہیں سامنے نہیں آ رہے تھے، چمک نہیں رہے تھے. دانش نے ان کو چمک دی، ان کو نام دیا، ان کو فیم دی، اور یہ آج ڈیلیور کر رہے ہیں. میرے پچھلے سال میں 11 لڑکے ہیں جو کہ ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں آؤٹ آف 73. وہ ہماری پہلی انٹری تھی. اس سال سیکنڈ ایئر کا جو رزلٹ کل آیا، 45 لڑکے 80% ابو ہیں. 45 لڑکے، اور 8 لڑکے ہیں شاید کم و بیش 8 لڑکے جن کو نمل نے فری ایڈمیشن دیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں. پہلی لسٹ میں UET میں 5 انجینئر سلیکٹ ہوئے، اور پچھلے سال کی انٹری میں 12 لڑکے BS ایگری کر رہے ہیں. اب یہ وہ سارے بچے ہیں جو شاید اگر دانش کی گود نہ ہوتی تو یہ میٹرک نہ کر پاتے. FSC تو دور کی بات ہے، اور نمبر لے کے وہاں جانا تو اور بات ہے. اس لیے اب یہ نمبر کیسے آتے ہیں؟ کیونکہ بچہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. ہمارے ٹیچرز بہت رسپانسیبل ہیں، دے آر ویری ہارڈ ورکنگ، دے آر ویری کیئرنگ، اور وہ اسٹیشن پر رہتے ہیں، آن کیمپس رہتے ہیں، ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. ہم ایکسٹرا کوچنگ کلاسز لگاتے ہیں. ایک ایک ویک بچے کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں پہلے 3 ماہ میں ہی سال کے کہ کون سے بچہ جو ہے اس کلاس میں پیچھے ہے. پھر ہم ان بچوں پہ خاص کام کرتے ہیں. جب ہمارے پاس چھٹی میں آتے ہیں تو سپوز اگر کلاس میں سے 100 بچہ، اس میں سے 30 بچے پرفارم نہیں کر رہے، پورے سال کی محنت سے وہ 20 رہ جائیں گے، کرتے کرتے وہ 10 رہ جائیں گے، اور جب وہ FSC تک میٹرک تک آئیں گے تو 5-6 بچے وہ ہوں گے جن پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی پڑتی. پھر میں اسپیشلی یہ کرتا ہوں کہ میں ہر بچے کو ایک ٹیچر کو الاٹ کر دیتا ہوں. چونکہ یہاں ماں باپ نہیں ہیں تو میں اس کا نام رکھا تھا پیرنٹ ٹیچر. والدین کی جگہ پہ ایک استاد، باپ کی جگہ پہ ہم ویسے بھی روحانی جو ہے نا باپ کا درجہ رکھتے ہیں، تو یہاں اس کی صحیح اسپرٹ سے ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. وہ بچے کی کو صبح اور شام ضرور ملے گا، اس کی نوٹ بکس بھی چیک کرے گا، اس کے ٹیسٹ بھی چیک کرے گا، اس کی پرفارمنس بھی باقی سب ٹیچروں سے پوچھے گا، اور اپنے پاس پرفارمنس پہ لکھے گا کہ ٹیچر کیا کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں، بہت اچھا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. نہیں جا رہا تو وہ پیرنٹ سے بھی لنک کرے گا، وہ مجھے بھی اپڈیٹ کرے گا کہ سر یہ بچے اٹینشن نیڈڈ تھے. ہم انہیں ویک بچے نہیں کہتے اکیڈیمکلی، ہم انہیں اٹینشن نیڈڈ بچے کہتے ہیں کہ ان کو ہماری زیادہ ضرورت ہے. تو ہم ان بچوں کو جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو ہم پھر سپورٹ کر کے اوپر لے کر آتے ہیں. جو ہمارے ٹاپرز ہوتے ہیں ان کے لیے ہم آؤٹ آف وے پھر ان کو ایک ٹیچر نہیں پڑھاتا. ابھی میں ایک اور کام کرتا ہوں، ایک ٹیچر نے سلیبس پڑھا دیا تو میں اگر میرے پاس سبجیکٹ کے 3 ٹیچر ہیں تو میں ان کو بچوں کو الاؤ کر دیتا ہوں کہ آپ کو جو ٹاپک
اس ٹیچر سے سمجھ نہیں آ سکا ان باقی ٹیچر کو جس کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں. اور میں ٹیچرس کو باؤنڈ کر دیتا ہوں کہ دے آر ہیئر ٹو لک آفٹر دا بوائز. انہوں نے آپ نے ہر حال میں اس بچے کو پڑھانا ہے اور آئی میک مائی سیلف اویلیبل فار دا اسٹوڈنٹ. مغرب کی نماز پہ ہم اکٹھے نماز پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کو ملتے ہیں, میس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں, کلاسز میں ملتے ہیں. تو وہ بچہ کہیں بھی ہو وہ مجھے بتا سکتا ہے اور میں پھر اس سے خود بھی فیڈ بیک لیتا ہوں. ہمارا ویکلی ٹیسٹ سسٹم ہے, اس ویکلی ٹیسٹ سسٹم کے نمبروں کی بیس پہ بیسٹ ہاؤس, بیسٹ ٹیچر, بیسٹ کلاس, بیسٹ اسٹوڈنٹ ٹاپ 3 ڈکلیئر ہوتے ہیں. ان کو ہم اسپیشلی اپریشیٹ کرتے ہیں. اگلے ویک پہ پھر دوبارہ کمپٹیشن ہوتا ہے. اس طرح ایک مقابلے کی فضا پیدا کر کے الحمدللہ ہم ریزلٹس لے رہے ہیں اور بچے شوق سے پڑھ رہے ہیں. گو کہ بورڈنگ اسکول ہوتا ہے, بچہ گھر نہیں جا سکتا, لیکن کسی بچے کو کوئی پرابلم نہیں آتا, گھر والوں کو یاد نہیں آتی, چونکہ ہم اپنے اسکیجول میں ان کو اس طرح فٹ کر دیتے ہیں کہ وہ الحمدللہ جب آتے ہیں بورڈنگ میں تب بھی بچہ روتا ہے, اور جس دن وہ ہم سے جا رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, اور وہ اس الما میٹر کے لیے ہمیشہ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی خیر مانگ رہے ہوتے ہیں. سر بہت شکریہ ونس اگین, تھینک یو سو مچ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے ڈی بی نیوز.